الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. تو پیارے بچوں اور ناظرین کرام، ہم آیت الکرسی کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ رہے تھے اور جہاں تک پڑھ لیا ہے آج اس سے آگے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آیت الکرسی کی دوسری آیات کو پڑھنا سیکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو پہلا آج کا ہمارا کلمہ ہے ولا. کیا ہے؟ ولا. تو واو پہ زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے. لام پر زبر ہے اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ الف ہے. تو الف کو کیسے پڑھتے ہیں؟ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. تو یہاں پر لام کے ساتھ الف ہے تو کھینچ کر پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ ولا. اور واو کو گول کر کے پڑھتے ہیں. واو کو دونوں ہونٹ گول کر کے ادا کرتے ہیں. تو کیا ہوا؟ ولا. اب ہمارا دوسرا کلمہ آ گیا یحیطون. کیا آ گیا؟ تو یہاں پر پیش ہے تو پیش کو کیسے پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیے، کیونکہ پیش بھی حرکات میں سے ہے. آئے میں سے ہے؟ حرکات میں سے ہے. یہ ضمے کی حرکت ہے. تو اور پھر ہا پر آ گیا زیر، اس کے بعد ہے یا. یہاں پر جزم ہے. تو یا پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو کیا کہلاتی ہے؟ یا مدہ کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے؟ یا مدہ. یا مدہ کیسے پڑھا جاتا ہے؟ ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. تو یہاں والی یہاں پر پیش ہے، نہیں کھینچیں گے. یہاں پر ہا پر یا مدہ ہے تو ہا کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. تو کیسے پڑھا جائے گا؟ یحیی. اور ہا کا بھی مخرج کا دھیان رکھیں. ہا کا مخرج جو ہے درمیان حلق ہے. کون سا ہے؟ درمیان حلق سے عین اور ہا، یہ دو حرف ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ یحیی. اب تو آ گیا ہمارا. تو تو کا مخرج جان لیتے ہیں کہ نوک زبان سامنے والے دانتوں کی جڑ پر ہم جب لگاتے ہیں تو ہمارا تو ادا ہوتا ہے اور یہیں سے ہی تا بھی ادا ہوتا ہے. تو تا اور تا میں فرق کرنے کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ تا جو ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے اور تا جو ہے یہ حروف مستفلہ میں سے ہے. تو حروف مستعلیہ میں سے تا ہے تو اسے ہم پر کر کے پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ پر کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو تا کو ہمیں موٹا رکھنا ہے. تا کے ساتھ واو ہے تو تا کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. نون پر زبر ہے تو زبر والا حرف کو بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیے پڑھا جاتا ہے. تو اسے کیسے پڑھا جائے گا؟ یحیطون. کیسے؟ ہاں، اس میں پہلے والا یا نہیں کھینچے گا، ہا کھینچے گا، پھر تو کھینچے گا، پھر نون نہیں کھینچے گا. تو پورا کیا ہو گیا؟ یحیطون. ٹھیک ہے. اب آگے آ گیا بشیء. تو بابر زیر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے. پھر شین ہے تو شین کو جو ہے ہم بیچ زبان اور تالو کا بھی بیچ کا حصہ، وہاں پر ہم جب زبان کو لگاتے ہیں تو شین ادا ہوتی ہے. تو کیا ادا ہوتی ہے؟ شین ادا ہوتی ہے. اب شین کے بعد یا ہے اور یا پر جزم ہے اور یا سے پہلے، یا ساکنہ سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے. تو یا ساکنہ سے پہلے اگر زبر ہو تو اسے یا لین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یا لین. یہ آپ نے سیکھ لیا ہے. اور یا لین کو بھی بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے ادا کرتے ہیں. پھر حمزہ ہے، حمزہ پر دو زیر ہیں. تو کیسے پڑھیں گے؟ بشیء. کیسے؟ بشیء. اب آگے آ رہا ہے من. تو من میں سب سے پہلا حرف میم ہے. کیا ہے؟ میم ہے. تو یہ قاعدہ بتایا تھا آپ کو، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تنوین. اور بتایا تھا کہ تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تب ادغام ہوتا ہے. تب کیا ہوتا ہے؟ ادغام. حروف یرملون آپ کو بتایا تھے کتنے ہیں؟ 6 ہیں. کہ یا، را، لام، میم، واو اور نون. یہ کیا ہیں؟ حروف یرملون ہیں. تو اس میں سے یہاں پر کون سا حرف آ رہا ہے تنوین کے بعد؟ میم آ رہا ہے. کون سا آ رہا ہے؟ کون سا آ رہا ہے بھائی؟ میم آ رہا ہے. تو جب میم آ گیا تو اس میں کیا کریں گے؟ تنوین کا میم میں ادغام کریں گے. تنوین کا میم میں کیا کریں گے؟ ادغام کریں گے. یعنی تنوین کو میم میں ملا کر ایک الف کے برابر رک کر ٹھہر کر تب پڑھیں گے. اور جب یہ ادغام تنوین کا حروف یرملون میں سے لام، میم، واو اور نون میں ہو رہا ہو، کون سے والے میں؟ یا اور میم، واو، نون. کون کون سے؟ یا، میم، واو، نون. جو انہیں کہتے ہیں یؤمن. کیا کہتے ہیں؟ یؤمن. ان 4 حرفوں میں اگر ہو رہا ہو یؤمن میں، یا، وا، میم، نون میں،
تو ہوتا ہے ادغام ناقص. کیا ہوتا ہے؟ ادغام ناقص. اور اگر یہ ادغام لام اور را میں ہو رہا ہو، قائم ہے لام اور را میں، قائم ہے لام اور را میں، تب ہوتا ہے ادغام تام. تب کیا ہوتا ہے؟ ادغام تام. تو ادغام ناقص یہاں ہوگا. ادغام ناقص کسے کہتے ہیں کہ جب دو حرفوں کو آپس میں ملا رہے ہیں تو پہلے یعنی ادغام کا معنی یہ دو حرفوں کو ایک کر دینا، دو حرفوں کو ایک کر دینا، ملا دینا، ضم کر دینا اس میں آپس میں. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہاں ملا رہے ہیں، ادغام کر رہے ہیں، تو جس میں اگر پہلے حرف کی بو باقی رہ رہی ہے تو اسے کہتے ہیں ادغام ناقص. کیا کہتے ہیں؟ ادغام ناقص. اس میں پہلا حرف کون سا ہے؟ تنوین کے اندر نون ساکن. تنوین کے اندر کیا ہے؟ جسے ہم نون تنوین کہتے ہیں. جسے کیا کہتے ہیں؟ تو نون تنوین. اب یہاں پر جب ہم ملائیں گے بشیء تو اس میں نون تنوین کی بو باقی رہے گی، جس کی وجہ سے یہاں پر ہوگا ہمارا ادغام ناقص. کیا ہوگا؟ ناقص. تو ادغام کی صورت میں یہاں پر پھر غنہ بھی ہوگا. جب ادغام ناقص ہو رہا ہے کیا ہوگا؟ غنہ. تو غنہ کا معنی کیا ہے کہ ناک میں، ویسے تو بھنبھناہٹ کو غنہ کہتے ہیں، اور اصطلاح تجوید میں کہتے ہیں کہ ناک کے باسے میں آواز کو لے جا کر ایک الف کے برابر ٹھہرے رہنے کو غنہ کہتے ہیں. تو اب یہاں پر ہم ناک کے باسے میں آواز لے جائیں گے اور ٹھہریں گے. تو کیسے پڑھ لیں گے؟ بشیء من. ٹھیک ہے. اب یہاں پر نون تنوین کا جو تھا ہم نے ادغام کیا تھا، اب یہاں پر نون ساکن ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ نون ساکن نون تنوین دونوں پڑھنے میں ایک جیسے ہی ہیں، لکھنے میں فرق ہوتا ہے. کہاں فرق ہوتا ہے؟ لکھنے میں. تو اب یہاں پر نون ساکن ہے، تو نون ساکن اور تنوین کے جو قواعد جو بتائے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ نون ساکن تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوتا ہے، اور حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ اظہار. تو یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے؟ عین. تو یہاں پر ہم نون ساکن کو مکمل طور پر پڑھیں گے، نہ تو اس میں ادغام ہوگا نہ ہی اخفا ہوگا. نہ ادغام ہوگا اور نہ اخفا ہوگا، نہ اقلاب ہوگا. تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. کیا ہوگا؟ تو کیسے پڑھیں گے؟ من. کیسے پڑھیں گے؟ من. اب ہمارا اگلا کلمہ آ رہا ہے علمہ. کون سا آ رہا ہے؟ تو عین پر زیر ہے اور عین کا مخرج درمیان حلق. عین پر زیر ہے تو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. لام پر جزم یعنی لام ساکن ہے تو لام کو بغیر ہلائے پڑھیں گے. میم پر زیر ہے تو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. ہا پر کھڑا زیر ہے تو ہا کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. تو پورا کیسے پڑھا جائے گا؟ علمہ. اب اگر ہم آگے بغیر سانس توڑے آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر حروف مدہ میں سے کھڑا زیر ہے، کیونکہ یہ بھی حروف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے. قائم مقام ہوتا ہے کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش، جنہیں کھڑی حرکات کہتے ہیں، یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہیں، یعنی کہ یہ بھی حرف مد ہی ہے. تو یہاں پر حرف مد کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اور قاعدہ آپ کو بتایا تھا کہ حرف مد کے بعد اگر حمزہ آئے گا تو اس میں مد ہوگا. کیا ہوگا؟ مد ہوگا. اگر حمزہ ایک ہی کلمے میں آ جائے تو مد متصل، اور دوسرے کلمے میں آ جائے تو مد منفصل. تو یہاں پر مد منفصل ہوگا. تو یہاں پر کھینچ کے پڑھیں گے علمہ. ٹھیک ہے. اب آگے اللہ. تو حمزہ ہے زیر ہے بغیر کھینچے پڑھیں گے، اور اللہ میں لام ہے، لام پر زبر ہے اور اس کے ساتھ الف ہے، تو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. تو کیسے پڑھا جائے گا؟ اللہ. جس حرف پر تشدید ہوتی ہے اس حرف کو دو بار پڑھتے ہیں. تو کیسے پڑھیں گے؟ اللہ. اب آ گیا بیما. تو با پر زیر ہے، میم پہ الف ہے، تو با بغیر کھینچے میم ایک الف کے برابر کھینچ کے. تو کیسے پڑھا جائے گا؟ بیما. اب اگلا کلمہ آ گیا شاء. تو شین پر زبر ہے اور اس کے ساتھ الف ہے، تو شین پر زبر ہے اس کے ساتھ الف ہے، تو الف سے پہلے اگر زبر ہوتا ہے تو وہ کہلاتا ہے الف مدہ. کیا کہلاتا ہے؟ اور الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں. تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ شاء. اب اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے. الف مدہ کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حمزہ. اور ایک ہی کلمے میں آ رہا ہے. کون سے کلمے میں آ رہا ہے؟ تو یہ کون سا مد کہلائے گا؟ مد متصل. کون سا مد کہلائے گا؟ مد متصل. تو یہ مد متصل ہو گیا. تو مد متصل ہو یا مد منفصل، ان دونوں کی مقدار جو ہے 2.5 الف ہے. کتنے الف ہے؟ انہیں 2 الف بھی کھینچ سکتے ہیں اور ہم 2.5 الف بھی کھینچ سکتے ہیں، مگر جب ایک ہی آیت میں یا ایک ہی کلمے ایک ہی جملے میں تو مد منفصل کو کم کھینچیں گے اور مد متصل کو زیادہ کھینچیں گے. تو یہاں پر پہلا مد منفصل ہے، دوسرا مد متصل ہے. تو مد منفصل کو ہم 2 کھینچ لیتے ہیں اور مد متصل کو ہم 2.5 الف کھینچ لیتے ہیں. ایسا نہیں کر سکتے آپ کے مد متصل کو کم کر دیں اور مد منفصل کو بڑھا دیں، اگرچہ دونوں کی مقدار برابر ہے. دونوں کی مقدار کیا ہے؟ برابر ہے، مگر ایک حساب سے دیکھا جاتا ہے تو یہ مد متصل قوی مانا گیا ہے اور یہ تھوڑا اس سے کمزور ضعیف مانا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ شاء.
اور اگر ٹھہر جاتے ہیں تو پڑھیں گے شا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جیم کی علامت ہے. کون سی علامت ہے؟ تو جیم کو وقف جائز کی علامت کہتے ہیں. کون سی علامت کہتے ہیں؟ ہاں، وقف جائز کی. تو اس کا معاملہ جو ہے کیا ہے؟ اس کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے. ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے.